پاکستان کے تیسرے اور پہلے مسلمان آرمی چیف کون تھے؟ کتنے عرصے تک وہ اس عہدے پر فائز رہے؟ 1958 میں اس وقت کے صدر کو ہٹا کر خود صدر بھی بن گئے۔ ان کے دور کے مشہور واقعات اور آرمی چیف کے علاوہ اور کون سے عہدے ان کے پاس تھے؟ السلام علیکم دوستو، سٹوری آف پاکستان کی اس نئی ایپیسوڈ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی دیگر معلوماتی ویڈیو بھی آپ تک پہنچ سکے۔ ویورز، پاکستان کے تیسرے آرمی چیف جنرل محمد ایوب خان پہلے مسلمان فوجی سربراہ تھے جو 9 جون 1958 کو ریٹائر ہو رہے تھے، لیکن اس وقت کے صدر سکندر مرزا نے انہیں مزید 2 سال تک عہدے کی توسیع دے دی تھی۔ اس کے چند ماہ بعد ہی وہ پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے تھے۔ گو کہ مارشل لا کا نفاذ، آئین کی معطلی اور اسمبلی کی تحلیل کا کام جنرل ایوب نے خود نہیں کیا تھا، لیکن وہ پاکستان کے پہلے حکمران تھے جو تمام اختیارات رکھتے تھے۔ ان کے کمانڈر ان چیف کے عہدے کے چند اہم ترین واقعات کچھ اس طرح سے ہیں۔ 17 جنوری 1951 کو جنرل ایوب خان نے جنرل گریسی سے کمانڈر ان چیف کے عہدے کا چارج لیا اور چند ماہ بعد ہی مارچ 1951 میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی ایک سازش پکڑی گئی تھی۔ اس بغاوت کے سرغنہ ایک فوجی افسر میجر جنرل اکبر خان بتائے گئے تھے، جو کمیونسٹ نظریات رکھنے والے دیگر افراد جن میں صحافی اور شاعر بھی تھے ان کے ساتھ مل کر یہ سازش کر رہے تھے۔ حکومت وقت کا تختہ الٹنے کی یہ پہلی سازش تھی۔ دسمبر 1951 میں پاکستان کی پہلی اسلحہ ساز فیکٹری واہ آرڈیننس فیکٹری کا افتتاح ہوا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تقسیم سے قبل پاکستانی علاقوں میں کوئی اسلحہ ساز فیکٹری نہیں تھی۔ اس پہلی فیکٹری کی تکمیل کے لیے بھارت نے پاکستان کے حصے کے 6 کروڑ روپے دیے تھے، جبکہ دیگر فوجی سٹورز میں سے بھی 1/3 حصہ پاکستان کو ملا تھا۔ تقسیم کے نتیجے میں کل 4 ارب روپے کے اثاثوں میں سے پاکستان کو 75 کروڑ روپے ہی ملے تھے۔ فروری 1953 میں تحریک ختم نبوت کے دوران لاہور میں 6 مارچ 1953 سے 2 ماہ کے لیے مارشل لا لگایا گیا تھا، جس کے ایڈمنسٹریٹر میجر جنرل اعظم خان تھے، جو جنرل ایوب کے انقلابی ساتھی بھی تھے۔ مذہبی حلقوں کا دعویٰ ہے کہ ان فسادات میں ہزاروں افراد جاں بحق ہوئے تھے، جبکہ جماعت اسلامی کے سربراہ مولانا مودودی کو سزائے موت بھی سنائی گئی تھی۔ ستمبر 1953 میں آرمی چیف جنرل ایوب خان امریکہ کے دورے پر گئے تھے۔ واپسی پر انہیں پاکستان کا وزیر دفاع بھی بنا دیا گیا، جو ایک انہونی بات تھی کہ جب ایک حاضر سروس فوجی جنرل کو ایک سویلین عہدہ تفویض کیا گیا تھا۔ یہ عہدہ ان کے پاس اگلے 12 سال تک رہا تھا۔ 1954 میں 1 یونٹ کا قیام عمل میں آیا تھا، جو اصل میں ایوب خان ہی کی تجویز تھی، جس میں مشرقی پاکستان کی اکثریت کو بے اثر کرنے کے لیے مغربی پاکستان کے صوبے ختم کر کے ایک صوبہ بنا دیا گیا تاکہ دونوں صوبوں کی نمائندگی برابر رہے۔ 7 اکتوبر 1958 کو سکندر مرزا نے ملک گیر مارشل لا لگا کر آرمی چیف جنرل محمد ایوب خان کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نامزد کر دیا تھا، جنہوں نے اسی ماہ میں انہیں چلتا کیا اور خود صدر بھی بن بیٹھے۔ 27 اکتوبر 1959 کو انقلاب کی پہلی سالگرہ پر جنرل ایوب خان کی کابینہ نے ان کو فیلڈ مارشل لا کا عہدہ تحفے کے طور پر پیش کیا تھا۔ یاد رہی کہ جنرل ایوب خان نہ صرف صدر بلکہ 20 اکتوبر 1966 تک پاکستان کے وزیر دفاع بھی تھے، اور اسی طرح یہ عہدہ 12 سال تک ان کے پاس رہا تھا۔ ان کے دور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ملک کی تاریخ میں تیزی سے ترقی ہوئی، جس میں ملک کے 2 بڑے ڈیم منگلا اور تربیلا پر کام شروع کیا گیا۔ جنرل ایوب خان پاکستان کے پہلے 4 سٹار جنرل اور فیلڈ مارشل تھے۔